الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب تحريم قوله شاهنشاه للسلطان وغيره، لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. متفق عليه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ملک الاملاک مثل شاہنشاہ. آداب معاشرت کا ذکر چل رہا ہے. آپس میں کس طرح سے بات کرنی ہے، گفتگو کرنا ہے، کون سے جملے سے مخاطب کو مخاطب کرنا ہے، وہ تمام آداب حضرت علامہ امام نووی رحمہ اللہ باب در باب بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. آج کے باب میں عنوان یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں کسی کو ایسے نام سے نہیں پکاریں گے کہ جو نام اللہ پر صادق آتا ہو. جیسے بادشاہوں کے بادشاہ اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہ ہے اللہ کی ذات. اب اگر آپ اللہ کے بندوں میں کسی کا نام رکھ دے شہنشاہ، شہنشاہ کے مطلب ہوتا ہے شاہ شہنشاہ، شاہ شاہ یعنی بادشاہوں کے بادشاہ. در حقیقت یہ ذات، یہ صفت اللہ کی ہے. اگر آپ کسی بندے کو اس نام سے مخاطب کریں گے تو یہ شریعت کے اندر اللہ کو پسند نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حرام ہے، کیونکہ اگر آپ اس نام سے کسی کو پکاریں گے، جیسے عربی میں آتا ہے ملک الاملاک. ملک عربی میں بادشاہ کو کہتے ہیں، اور املاک یعنی بادشاہوں کے بادشاہ. اگر آپ اس نام سے کسی کو پکاریں گے تو اللہ کو عاجزی، تواضع، انکساری پسند ہے. اگر آپ اس طرح پکاریں گے تو سامنے والے کے اندر تکبر آئے گا کہ مجھے شہنشاہ کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، مجھے اس نام سے متصف کیا جا رہا ہے جو نام اللہ کا ہے. تو مخلوق کو کسی ایسے نام سے پکارنا کہ جو نام اللہ کا ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. حضرت علامہ مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اس حدیث کے تحت ایک علمی بات نقل کی ہے کہ جو نام اللہ کے صفاتی ہیں، جیسے غفار، جبار، قادر، تو اب وہاں عبد لگانا ضروری ہے. یعنی عبد الجبار، عبد القہار، عبد الغفار، عبد الغفور. لکھا ہے انہوں نے کہ اگر لوگ عبد کو لگانا چھوڑ دیں تو لوگوں کو چاہیے کہ یہ نام نہ رکھیں. جو نام اللہ کے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ اگر بندے رکھیں تو اس کے اندر تواضع والا لفظ شامل کریں. جیسے غفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے. اگر کسی کو اپنا نام رکھنا ہے تو عبد الغفار رکھیں. ملک یہ اللہ کی صفت ہے. اگر کسی کو اپنا نام رکھنا ہے تو عبد الملک رکھیں. کہ اللہ کا نام ہے جبار، اللہ کا نام ہے قادر، تو اگر کسی کو پکارنا ہے تو عبد الجبار کہیں، عبد القادر کہیں. بغیر عبد کے نام نہ رکھنا چاہیے اور نہ پکارنا چاہیے. مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر پکارتے ہوں تو لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے صفاتی نام نہ رکھیں، کیونکہ یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جو صفت اللہ کی ہے وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہونی چاہیے.
بادشاہ وغیرہ کو شہنشاہ کہنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ اس کے یہ معنی ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ، اور یہ صرف اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ملک الاملاک حضرت سفیان بن عیینہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو حرام فرمایا ہے خالی عربی زبان ہی میں نہیں، اگر کوئی ایسا لفظ ہے انگلش کے زبان میں، آپ کی مادری زبان میں، کہ وہ نام اللہ کے لیے ہونا چاہیے تو وہ کسی کا نام نہ رکھنا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں اردو زبان میں شہنشاہ کہتے ہیں جو بادشاہوں کے بادشاہ ہوں، لیکن یہ ہے اردو کا لفظ ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ملک الاملاک ہی کے ساتھ یہ حدیث خاص ہے، بلکہ ہر وہ لفظ چاہے آپ کی مادری زبان میں ہو یا دنیا کی کسی بھی زبان میں ہو، وہ صفت اللہ کے ساتھ صادق آئے تو بندوں کو اس طرح سے نہیں پکارنا چاہیے ان الفاظ کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ ذلیل نام اللہ جل جلالہ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو اپنا نام شہنشاہ رکھے، کیونکہ شہنشاہ تو اللہ ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ملک الاملاک کہنا بھی شہنشاہ کی طرح حرام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔